آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ انتصاب۔ ان تمام نوجوانوں کے نام جو اپنی شخصیت میں نکھار لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس صرف اندھیرا ہے تو یقین جانیے آپ روشنی دینے کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے کے 14 نکات۔ ہر ملک اور معاشرے میں کام کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جو کہ اس ملک کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً امریکہ میں آپ کو کمپنی کا DUN نمبر اور EIN نمبر ملتا ہے۔ ہر شخص کا سوشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے۔ اسٹونیا میں آپ ڈیجیٹل ریزیڈنسی حاصل کر کے کمپنی کھول سکتے ہیں، اور پاکستان میں ہر شخص کا نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے، اور کمپنی کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور FBR سے رجسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ تو وہ معاملات ہیں جو سب کو پتہ ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ صرف اس وقت لگتا ہے جب آپ حقیقتاً خود کوئی کام یا بزنس کرتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں ایسی ہی کچھ تجاوزات اور مشاہدات کو جمع کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیں، شاید کسی نو آزمودہ کار کے لیے رہنمائی کو کتاب ہی تیار ہو سکے۔ ہمارے پیش کردہ 14 نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نام کسی اور کا۔ جی ہاں، پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے اگر آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ کریڈٹ کس کو ملے گا۔ خاموشی سے سر جھکا کر کام کرتے رہیں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ کون کب کہاں اور کس لیے آپ کے کیے ہوئے کاموں کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ پر چھوڑ دیں اور اس سے کہہ دیں کہ وہ انہیں نہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ نمبر 2، کامیابی، سکسیس کی زکوٰۃ۔ جس طرح اسلام نے آپ کی ملکیت اور پیسوں پر 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ کو پاکستان میں کامیابی ملے اور اللہ کا فضل ہوتا رہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ لوگوں کا حسد، جھوٹ اور ظلم برداشت کرتے رہیں، اور یہ سال میں ایک بار نہیں ہے، یہ ایسے برستا ہے جیسے مونسون میں بارش۔ آپ زکوٰۃ دیتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ نمبر 3، ہمدردی کا مطلب خیرات۔ آپ کے پاس کوئی مظلوم پہنچا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدین بیمار ہیں یا والد دنیا میں نہیں رہے، یتیم و یسیر ہیں، آپ ترس کھا کر جو اللہ کی راہ میں بغیر بدلے کی نیت سے دے سکتے ہیں دے دیں۔ جو بن پڑے وہ کریں، بس ایک چیز نہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ اس پر ترس کھا کر نوکری نہ دیں، ورنہ جلد یہ آپ کو اور آپ کے کام کو خیرات مانگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ قابل بھی ہے تو اسے کہیں واپس آئے، تیار ہو کر ذاتی مشکلات گھر چھوڑ کر اور انٹرویو دے۔ نمبر 4، قابلیت کا مطلب نوکری۔ کسی کو ملازمت دینے کا واحد معیار قابلیت رکھیں، نہ ہمدردی، نہ رشتہ داری، نہ نسب، نہ دوستی یاری۔ اگر وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور نوکری پر رکھ لیں، اور اگر نہیں تو اسے صاف منع کر دیں اور اسے گائیڈ کر دیں کہ وہ کیسے ان صلاحیتوں کو سیکھ کر آپ کے پاس واپس جاب کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ نمبر 5، رشتہ داری کا مطلب وظیفہ۔ آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ اس کا مہینہ وظیفہ باندھ دیں اور اسے کسی صلاحیت کے سیکھنے کے ساتھ نتھی کر دیں۔ مثلا آپ اسے 5,000 ماہوار دیتے رہیں، اگر وہ ساتھ میں MBA کرتا رہے اس کی فیس بھی آپ بھر دیں، یا ساتھ میں انگریزی سیکھتا رہے یا کار مکینک یا کچھ بھی، وہ سیکھنا بند کرے، آپ وظیفہ بند کر دیں، الا یہ کہ وہ شخص بوڑھا یا معذور ہے، اس صورت میں صرف اللہ کے لیے رشتہ داری کے حقوق پورے کرتے رہیں۔ نمبر 6، عہدے یا نسب کا مطلب دوستی۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے جو خود کسی بڑی پوسٹ پر ہے یا اس کا باپ کسی پوزیشن میں ہے، تو آپ اس سے دوستی کر لیں، جاب نہ دیں، اسے تحفے تحائف دیں، کھانا کھلائیں، دعوتوں میں بلائیں، تاکہ جب آپ
کا کوئی کام پھنسے تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکے یا آپ کی جائز سفارش کروا سکے۔ سفارش کہتے ہیں توجہ دلانے کو۔ جائز طریقے ہر جائز کام کے لیے یہ باعث ثواب اور بہت مفید چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ ولایت بازاروں میں نہیں ملتی، دنیا کے کام ایسے ہی چلتے ہیں۔ آج مجھے اگر پی ٹی اے کے چیئرمین یا ایف بی آر کے چیئرمین کا بیٹا یا بیٹی مل جائے تو میں انہیں فوری اپنی کمپنی کا ایڈوائزر لگوا دوں یا دوست بنا لوں کہ اس کے بغیر کام بہت مشکل ہے۔ پروفیشنل ایتھکس پڑھانے والے، راہ راست کا درس دینے والے اور نئے کاروبار کی پالیسیاں بنانے والوں نے آج تک ریڑھی بھی نہیں لگائی ہے۔ ان کی خیالی جنت انہیں مبارک ہو، ہمیں تو زندہ رہنا ہے۔ نمبر 7، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ جان اور ایمان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ پاکستان میں ہر وہ کام جو پیسے دے کر ہو سکتے ہیں، پیسہ دے کر کروا لینے چاہیے۔ نہ آپ ذلیل ہوں، نہ دوسروں کو ذلیل کریں، اور نہ ہی کسی کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا موقع دیں۔ رشوت ناجائز ہے، بجا فرمایا سر آنکھوں پر۔ مگر جب پورے ملک میں کوئی کام پیسے کے بغیر ممکن ہی نہ ہو تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ یا تو سرکاری نوکری کر لے یا خودکشی۔ کوئی اور طریقہ آپ نے باقی ہی نہیں چھوڑا۔ فتویٰ تو مفتی صاحب ہی دیں گے، مگر مجھے تو کچھ اور نہیں سوچتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ٹیکس دے رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہوش پہلے ٹیکس نوٹس پر آئے تھے۔ پہلا ٹیکس آر ٹی او سکھر ہے۔ مجھے سکھر چھوڑے ہوئے 19 سال ہو گئے، مگر میں 19 سالوں میں اپنا آر ٹی او اسلام آباد شفٹ نہ کروا سکا۔ سکھر جاؤں، ٹیکس کمشنر کو درخواست دوں، پھر اسلام آباد آؤں، یہاں ٹیکس کمشنر کو درخواست دوں، پھر دھکے کھاؤں اور یوں 21ویں صدی میں ٹیکس دینے کے قابل ہو جاؤ۔ 6 سال سے گیس کنیکشن، 8 سال سے اسلحہ کا لائسنس اور 11 مہینوں سے بجلی کے کنیکشن کا منتظر ہوں۔ 1.5 لاکھ روپے بھر کر ذاتی کتابیں کسٹمز سے چھڑائی ہیں جو امریکہ سے لایا تھا۔ آپ جتنی چاہیں گالیاں مجھے دے دیں، میرا بجلی گیس لگوا دے، بہت دعائیں دوں گا۔ انا سے ڈریں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی ہے۔ ہماری ایگو دریائے سندھ سے بھی بڑی ہے۔ کوئی شخص آپ کے لیے بہت اچھا، مددگار، نیک ہے جب تک آپ اس کی انا سے نہیں ٹکراتے۔ جس دن آپ نے غلطی سے ان کی شان اقدس کے معیار سے ذرا نیچے کوئی بات کر دی، آپ کا بیڑا غرق کروا کے بھی انہیں چین نہیں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو طلاق دے دیں، نہ ہی تعریف کریں، نہ ہی کوئی خاص رابطہ رکھیں، خوش رہیں گے۔ نمبر 9، ذہانت کی قدر کریں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، مثلاً تنقید اور نفع، حسن اور وفا، ذہانت اور محنت۔ ذہین آدمی عموماً محنتی نہیں ہوتا، اسے معلوم ہوتا ہے جو کام دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں میرے لیے گھنٹوں کی بات ہے۔ ایسے آدمی کی قدر کریں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب تک آپ کو آپ کا مطلوبہ کام وقت پر مل رہا ہے، اسے آفس کے اوقات اور چھٹیاں اور ہیومن ریسورسز پالیسیوں سے بچا کے رکھیں۔ بندہ بچائیں۔ نمبر 10، جب بھی آپ کی کمپنی کی کوئی پالیسی بندے سے ٹکرائے تو پالیسی مار دیں، بندہ بچا لیں۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو سینکڑوں مسائل کا سامنا ہے۔ بجلی کا بل بھروانا ایک کام ہے، لائسنس لینا ایک کام ہے۔ ہم صبح و شام ایک آدمی کو اتنی بار ذلیل کرتے ہیں کہ اس کی عزت نفس ہی مر جاتی ہے۔ اسے مزید تنگ نہ کریں، کام پر فوکس رکھیں۔ کیا پہنتا ہے، کیا اڑتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس سے نہیں، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، ساری فضولیات ہیں۔ نمبر 11، خود غرض فوکس بندے ڈھونڈیں۔ ایک ایسا آدمی جو سر جھکا کر، کسی کو بڑا مان کر، کسی نظریے پر کام کر سکے، زندگی لگا سکے، اب نہیں پیدا ہوتا۔ ماؤں نے ایسے بچے جننا چھوڑ دیے تو ایسوں کی خواہش ہی فضول ہے۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ باڑ میں گئی آپ کی کمپنی، باڑ میں گئے آپ، مجھے اتنی تنخواہ اور مراعات چاہیے اور اس کے بدلے کام کروں گا، تو آپ نے ہیرا پا لیا۔ ایسے سچے بندے کہاں ملیں گے؟ آپ پوری کمپنی اس کے پیچھے باندھ دیں، کیونکہ اسے خود پوائنٹ اے سے بی تک پہنچنا ہے۔ یہ آپ کی پوری کمپنی کھینچ لے گا۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کا ویژن آپ کے ملازم کے ویژن سے ہم آہنگ نہیں ہوگا، آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔
نمبر 12، تنقید نہ کریں۔ مانا کہ کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ کرکٹ میچ کے لیے پورا کاروبار بند کرا دیا جاتا ہے، کام نہیں کرتا، مگر آپ صرف تنقید کرتے رہے تو بہت جلد فرسٹریٹ ہو جائیں گے۔ بس سر جھکا کے کام کرتے رہیں۔ دنیا کے سارے بڑے کام آہستہ آہستہ تدریجاً ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکۃ المکرمہ کے لیے 2500 سال میں پوری ہوئی۔ اللہ محنت کافر کی رد نہیں کرتے، آپ تو پھر مسلمان ہیں۔ نمبر 13، تنقید و تعریف نہ سنیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کو مار کے ایک بار اپنے دل میں دفنا دیں اور فاتحہ پڑھ لیں۔ نہ کسی کی تعریف سے کوئی فرق پڑے نہ تذلیل سے۔ یہ دونوں دیمک کی طرح آپ کی صلاحیتوں کو چاٹ جاتی ہیں۔ ان دونوں طرح کے لوگوں سے دور رہیں۔ کوئی تعریف کرے یا تنقید تو کانوں میں انگلیاں دے دیں، الا یہ کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہو، مثلا استاد یا کمپنی کے ایڈوائزر وغیرہ۔ نمبر 14، ایمانداری اپنائیں۔ یقین کریں یہ کاروبار کا سب سے بہترین اثاثہ ہے۔ سچ بولیں، کام پورا کریں، محنت و لگن سے کریں۔ ملک آپ کا ہوا۔ ملک کا ہر مسئلہ ایک اپرچونٹی، موقع ہے۔ ہر مشکل آپ کے کمپٹیشن کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی ہے۔ اگر آپ سروائیو کر گئے تو ریس میں آپ اکیلے ہی ہیں۔ ان 14 نکات کے بارے میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔